ابو الاعلیٰ یہودی صاحب نے لکھا ہے کہ عقیدہ کے معاملہ میں ان راویوں کی بات نہیں لے سکتے، لیکن یہ تاریخ میں ماہر ہے، اس لیے ذرا بھی معتبر ہیں، اس کی بات قابل قبول ہے۔ اگر تعریف بے معنی کذب ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ میں ان کی بات لے سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ موجودی کا رگڑا آئے گا۔ ہاں، موجودی کا رگڑا بہت قریب ہے۔ تاریخ ابن کثیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ احادیث قرآنی آیات پر مشتمل ہے، اور جو قرآن حدیث ہوگا تو اس کو تاریخ کہیں گے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ جہاں قرآن حدیث ہے تو قرآن حدیث ہے نا بزرگوں، بات ہے تاریخی روایات۔ اب تاریخی روایات کو قرآن حدیث کہیں گے یا قرآن حدیث کو تاریخی روایات کہیں گے، تو سمجھا بھی کرو۔ ہاں بھائی، اور کسی کا علم رہے تو نہیں کیا؟ شروع کریں آگے یا ابھی انتظار کریں؟ ہاں، کسی کا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، جلدی دے دے ذرا۔ اچھا جی، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف الصحابی، صحابی کی تعریف میں محدثین کے ہاں، یہ میرے پاس ہے فتح الباری، جہاں پر ابن حجر نے صحابی کی تعریف کے ساتھ مسئلہ حیات چھیڑ دیا ہے۔ اس لیے میں فتح الباری ساتھ لایا، آپ کہیں گے یہ خود بخود نکالتا ہے ہر جگہ سے۔ اب یہ فتح الباری ہے، اور یہ فتح الباری کی 8ویں جلد ہے۔ اس میں امام ابن حجر اسقلانی اس نے تعریف لکھی ہے صحابی کی۔ اچھا جی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علیہ، یہ اصابہ میں، یہ بھی ابن حجر کی ہے، الاصابہ صفحہ 4 ہے۔ یہ اصابہ ابن حجر کی، اس کی پہلی جلد ہے۔ اس میں بھی یہ کہتا ہے الصح ما وفقت علیہ وقفت علیہ من ذالک ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ومات علی الاسلام۔ الاصابہ صفحہ 19 صفحہ بیروتی۔ اچھا، اب ایک بات ذہن میں رکھ لو، وقت بہت کم ہے، اس پر
تھوڑی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ ان وجودات سے کیا مراد ہے۔ من لقی النبی، عام طور پہ دوسری کتب میں ہے من رأى النبی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ لیکن اس پر اشکال یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی مجالست میں رہے لیکن آپ کو دیکھا ان آنکھوں سے نہیں، تو من رأى النبی والی تعریف ان کو شامل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے رویت کی جگہ پہ لقاء رکھی۔ من لقی النبی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے یعنی صحبت حاصل ہو، رویت عینی کوئی ضروری نہیں، تو اس لیے لقاء کی قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں کسی عارضے کی وجہ سے، لیکن آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ کی مجلس نصیب ہو گئی، تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ تو سمجھ آئیے بات، وہ کیا ہے؟ صحابی۔ دوسرا مؤمنن بھی، لقاء بھی ہو ایمان کے ساتھ جو آپ کی مجلس میں چلا گیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ صحابی۔ اگر کافر ہے، منافق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے تو وہ صحابی نہیں بنے گا۔ صحابیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ مؤمنن بھی، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اس سے کون خارج ہو گئے؟ کافر، منافق، یہودی، عیسائی اور وحیاتی، بریلوی، اس طرح خارج ہوئے مومنن کی قید سے۔ مومنن کی قید، کیونکہ ان کا نظریہ بھی ہے، بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک ہر مجلس میں موجود ہے اور ہماری لقاء ثابت ہے، اور یہ وحیاتی کہتے ہیں کہ روضہ اقدس پر ہماری لقاء ہو جاتی ہے، حیات ہے، دنیاویتن، اور ہماری لقاء بھی ہے، اور سلام کا جواب بھی ہے، سلام بھی ہے۔ تو اب ہم ان دونوں سے پوچھتے ہیں، جب آپ کی لقاء ثابت ہے اور لقی النبی لقاء پائی گئی تو پھر آپ کو صحابی ہونا چاہیے، تو وہ تو جواب نہیں دیتے۔ ابن حجر کی تعریف سے ہم نے خود لیا ہے کہ جہاں پر مومنن کی چونکہ قید ہے تو اس قید سے یہ فارغ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہے۔ سوچو، آپ حاضر ناظر بھی ہوں، یا روز اقدس پہ سنتے ہوں، پہچانتے ہوں، یہ سلام کرتے ہوں، آپ جواب دیتے ہوں، یہ لقاء تو ہو گئی، لقاء اور مجلس نصیب ہوئی۔ اب جب مجلس زندہ نبی کی مل جائے تو مومن ہونا ہو تو وہ صحابی بنتا ہے، اور کافر ہو تو وہ صحابی نہیں بنتا۔ اب ان سے بھی پوچھ لو بھی تم کون ہو؟ اگر مومنن بھی ہو پھر کہو ہم صحابی ہے، پھر حاجی بن کے نہ آئے، صحابی بن کے آئے۔ پھر ان کے حاجی صاحب کو حاجی صاحب نہ کہو، صحابی صاحب کہو، اور تم تبا تابی بن جاؤ۔ یہ جو قاضی مظہر حسین ہے چکوال والا، پیچھے اس کو بھی دماغ خراب ہوا تھا قاضی مظہر حسین کا۔ اس نے کہا کہ ایک عورت کے پاس ایک گیا اور کہتے عورت پر ایک جن آتا ہے صحابی، یہ اکثر اس زنانی کے پاس جاتا تھا اور کہتا کہ میں اس عورت کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ اس پر جن صحابی جاتا ہے اور میں اس کو دیکھ کر تابی ہوں۔ اب یہ نہیں پتا وہ جن صحابی اس عورت پر کیوں آتا تھا، اور قاضی مظہر جو جن ہے یہ بھی اس عورت پہ جاتا تھا۔ دونوں جن ہی عورت پہ اکٹھے ہیں، اجتماع الجنین، یہ اس عورت پر ہے۔ کہتے ہیں صحابی جن ہے عورت پہ آتا ہے، اور قاضی مظہر جن یہ بھی اسی کے پاس، اور کہتا ہے کہ میں تابی بننے کے شوق ہے، تابی بن گیا ہے۔ اگر قاضی مظہر تابی ہے پھر تو چکوال سارا تبا تابعین سے پر ہے، سب نے دیکھا ہوگے۔ تو بھائی صحابی کے لیے شرط کیا ہے؟ مؤمنن بھی، وماتا علیہ کی قید کا مطلب ہے کہ وہ جو بظاہر جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ارتداد میں چلے گئے وہ اس سے خارج ہے۔ بظاہر ان کے بھی لما یدخل الایمان فی
ان کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا، ظاہری اسلام لائے تھے اور ظاہری ارتداد کا شکار ہوئے۔ اب یہاں پر آخری بات کہ ابن حجر نے اس مقام پہ ایک بات کہی۔ ابن حجر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات ہو گئی اور 3 دن کے بعد آپ دفن ہوئے، آپ کی میت مبارک جب دفن نہیں ہوئی تھی، اس دوران کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کی زیارت بھی کی، میت مبارک کی، تو وہ صحابی ہوں گے یا نہیں؟ سمجھو بڑا عام مسئلہ ہے، اسی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ابن حجر نے کیا بات کی کہ نبی پاک علیہ السلام پر وفات ہوئی اور وفات سے دفن تک کا درمیان میں کتنا عرصہ بنتا ہے؟ بولو صحیح، کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 3 دن۔ اب اس عرصہ میں اگر کوئی آپ کی زیارت کرے تو وہ صحابی بنے گا یا نہیں؟ اور مولویوں تم توجہ کرو، ملا بن جاؤ گے عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ذرا سنو، یہ ابن حجر کی بات ہے، اس پر کہتا ہے کہ وہ صحابی کوئی نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے صحابیت کے لیے شرط ہے کہ نبی کی دنیاوی حیات ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی کیا ہو؟ دنیاوی، دنیوی نہیں، دنیاوی حیات ہو۔ دنیاوی حیات سے ملاقات یا رویت ہو تب، اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیاوی حیات کوئی نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابن حجر یہ کہتا ہے۔ اب اس نے ایک اور مسئلہ یہاں چھیڑا، کہتا ہے قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک کو اٹھا دے کسی دور میں اور آپ کے وجود اقدس کو کی لوگوں کو زیارت کرا دے تو کیا اس زمانے کے لوگ صحابہ بن جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ کہ قیامت تک آپ کی دنیاوی حیات نہیں ہے، قیامت تک آپ کی دنیاوی حیات نہیں، دفن سے پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی دنیاوی حیات نہیں۔ او دوستوں بزرگوں، سمجھ رہے ہو یہ کون ہے؟ ابن حجر ہے بھی شافعی المسلک، اور شافعی المسلک ویسے بھی ذرا قرآن کی طرف کم آتے ہیں، زیادہ روایات کی طرف جاتے ہیں، اور ہے بھی روایات کا محدث ہے، لیکن محدث کو زیادہ روایات کا ذوق ہوتا ہے جمع کرنے کا، لیکن باوجود اس کے اس نے زبردست بات کی اور کہتے ہیں بہذا کلہ فی من رآہ وہو فی قید الحیات الدنیویہ۔ یہ سارا مسئلہ تب ہوگا کہ جس نے آپ کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو، آپ حیات دنیاوی کی قید میں ہوں، دنیاویہ کی قید میں۔ وَأَمَّا مَنْ رَآهُ، سنو لکھ سکو یا نہیں؟ اما من رآہ، بہرحال وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا بعد موت ہی، آپ کے وفات کے بعد، قبل دفن ہی، آپ کے دفن سے پہلے، فالراجح انہ لیس بصحابی، راجح مطلب یہی ہے وہ صحابی نہیں بنے گا۔ آگے کذالک من کشف لہ عنہ من الاولیاء فرآہ کذالک علی طریق الکرامت، کہتے ہیں اسی طرح اگر کسی ولی کو کچھ ٹچ ہو جائے بطور کرامت کے تو وہ بھی صحابی نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کی دنیاوی حیات نہیں۔ ہاں آگے کہتا ہے کہ خود اشکال کیا ہے کہ پھر نبی پاک کی حیات پر تو سارے متفق ہیں، امت کے طبقے کہ آپ کی حیات تو ہے، تو انکار کیسے؟ تو کہتے ہیں ذرا عبارت دیکھنا ہے، کہتے ہیں بہذہ الحیات لیست دنیویہ، یہ حیات دنیویہ نہیں، فإنما هي اخرویۃ لا تتعلق بها احکام الدنیا، وہ اخروی حیات ہے، دنیا کے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے۔ فإن الشهداء احیاء وما ذلك
فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جاریۃ علی احکام غیرہم من الموتى، کہتے ہیں دیکھتا نہیں شہید زندہ ہیں لیکن ان پر احکام تو مردوں کے جاری ہوتے ہیں، جتنے ظاہری احکام ہیں وہ مردوں والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے بعد کی حیات ہے وہ لیست دنیاویہ، وہ دنیاویہ نہیں بلکہ وہ حیات کون سی حیات اخرویہ۔ اب یہ کون کہتا ہے جی؟ کیا کہیں؟ ابن حجر معتزلی تھا، اب ذرا ان کو بھی کہو، المحند کہتی ہے حیات دنیاویہ، یہ کہتے ہیں لیست دنیاویہ، تعارض ہے یا نہیں؟ المحند کہتی ہے دنیاوی حیات اور فتح الباری کہتی ہے دنیاوی نہیں، جہاں پر اور دوسرے مقام پہ ابن حجر نے کہا لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ حیات جو ہے اس حیات کسی بھی نہیں، لا تشبہ دنیاوی حیات کسی بھی نہیں، بل اخرویۃ، بلکہ وہ حیات اخرویہ ہے اور حیات برزخیہ ہے۔ اب یہ بات یہاں پر ذرا توجہ فرماؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور قبر مبارک میں ہے اور جد کا علاج تو کوئی نہیں ہوتا۔ مولانا سرفراز صاحب نے بھی تسکین الصدور میں ایک مقام پر جہاں لکھا ہے کہ اگر لو کوشف عن قبر ہی، اگر آج بھی آپ کی قبر اوپر سے ہٹا دی جائے تو آپ وہاں قبر میں ہوں گے کسائر الاموات۔ آگے ترجمہ مولانا سرفراز صاحب نے کیا، عام مردوں کی طرح بے حس و حرکت نظر آئیں گے۔ یہ ترجمہ ہے تسکین الصدور کا کہ اگر آپ کی قبر مبارک کا انکشاف ہو جائے تو آپ کا وجود مبارک بھی ہوگا عام مردوں کی طرح بے حس و حرکت۔ خیال کرنا، عام مردوں کی طرح کون کہہ رہا ہے؟ مولانا سرفراز صاحب۔ کون کہتے ہیں؟ مولانا سرفراز صاحب۔ اور بعض کہتے ہیں بے حس و حرکت، وہاں حرکت بھی نظر نہیں آئے گی، حس بھی نہیں، تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب جب حرکت بھی نہیں حس بھی نہیں تو خدا کے بندے پھر قیام و قعود کیسا ہے؟ قیام و قعود، رکوع، جلسہ، جس میں کوئی نہیں ہوتی حرکت۔ ادھر نمازیں پڑھتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ اگر آج بھی قبر کھل جائے تو آپ پایا جائیں گے عام مردوں کی طرح بے حس اور بے حرکت۔ یہ تسکین الصدور شریف ہے، اسی میں یہ بات ہے۔ تو بہرحال جہاں ابن حجر کی گزارش سمجھو، ہماری بات کیا تھی؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ صحابی کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علیہ، جو ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرے اور ایمان پہ مرے، وہ کیا ہے؟ صحابی۔ اس سے ان آنکھوں سے دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں، البتہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے دنیاوی حیات شرط ہے کہ آپ کی حیات دنیاوی ہو۔ اس لیے وہ لوگ وفات کے بعد دفن سے پہلے 3 دن کے عرصہ میں جنہوں نے آپ کی زیارت کی تھی وہ صحابی نہیں ہے۔ کیوں صحابی نہیں؟ کہ انہوں نے نبی پاک کی میت کی زیارت کی تھی، اور زندہ نبی کی زیارت کرنے سے صحابی بنتا ہے۔ اسی طریقہ سے قیامت تک کے لیے اگر آپ کی قبر کا کشف ہو جائے اور کسی عرصے میں آپ کا وجود سالم صحیح موجود ہے، اس کی کوئی امتی زیارت کر لے تو وہ صحابی نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کہ قیامت تک کے لیے آپ کی دنیا کی حیات نہیں بلکہ آپ دنیاوی اعتبار سے میت ہیں اور قیامت تک میت رہیں گے، اس لیے آپ کا وجود دیکھنے والا صحابی بن سکتا نہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ یہ ہے بزرگوں دوستو، یہ فتح الباری ہے ابن حجر صاحب کی۔ اگر ہم کہتے تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، لیکن یہ ابن حجر کی بات یہاں پر آ گئی۔ تو صحابی کی یہ تاریخ ذہن میں رکھ دی ہے، انشاءاللہ کل سے اسی موضوع پر مستقل گفتگو کریں۔